بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے بعض لوگوں کو علم ہی ہوگا، میرے والد کا انتقال ہوا 30 جنوری 2021 کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے والد کے نیک اعمال قبول فرمائے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ ہمارے والد کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے، آمین۔ تو آپ لوگوں کی سبھی درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ میرے والد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا، کوئی بھی ذی روح چیز موت سے بچ نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 8، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو، موت تم کو وہاں پر بھی آ لے گی، یعنی تم کو وہاں پر بھی اگر تمہارا وقت مکمل ہو چکا ہے، تمہیں مضبوط قلعے میں بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیمانڈ مسلمانوں سے کیا ہے؟ ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایمان کی حالت میں رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، تقوی اختیار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور جب ہمیں موت آئے تو انشاءاللہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جو منافقین تھے غزوہ احد سے واپسی پر وہ یہ سمجھے کہ چونکہ وہ میدان احد میں نہیں گئے اس لیے ان کی جانیں بچ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر تمہاری موت کا وقت آ چکا ہوتا، سورہ آل عمران آیت نمبر 154، تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تم اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے جاتے۔ تو اس کے آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین قالوا لاخوانہم قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو نا تو موت کو ٹال کر تو دکھاؤ اپنے آپ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے، سب کا انتقال ہوا، منافقین کا بھی انتقال ہوا، اور دنیا میں آنے والے ہر شخص کا انتقال ہوا، ہر شخص کو موت آئے گی۔ اس کے بعد مباہلہ کے حوالے سے قرآن پاک میں 3 آیات ہیں۔ ایک نجران کے یہودیوں کے ساتھ جو مباہلہ ہوا، اس میں لعنت کے الفاظ ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، اور جو موت کے الفاظ ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ جو مباہلے کے حوالے سے ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95، اور اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 اور 7۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ یہ کافر کبھی بھی، یہودی جو ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے ان کے اعمال ایسے نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کریں۔ موت کی تمنا کرنا ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، لیکن موت سے ڈرنا بھی جائز نہیں ہے، موت سے ڈرنا جائز نہیں ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان کی حالت میں رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور جب ہمیں موت آئے تو ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ جب موت کا وقت مقرر ہے تو موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس مؤخر نہیں ہوتا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 11، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اسی طرح جو موت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا، سورہ زمر آیت نمبر 30 میں بھی ہے، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔
اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا۔ اس کے بعد کافر کہتے ہیں، کافر موت کے بعد کہیں گے کہ اگر ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اچھے عمل کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ واپس بھی چلے گئے نا تو پھر بھی ویسے ہی عمل کریں گے، برے عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 28، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ یہی کام کریں گے دوبارہ سے، دنیا میں چلے بھی گئے واپس۔ پھر موت کا جو وقت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ اللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے تو معجزات کے بطور، جس طرح کے غزوہ بدر کے موقع پر صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا کر بتایا کہ کل اس جگہ پر فلاں مشرک کو قتل کیا جائے گا، اس جگہ پر فلاں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو غیب کی خبر تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی۔ باقی اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں، حقیقی علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں موت کے وقت کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ 5 چیزیں ہیں جو غیب کی خبریں ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 آخری آیت ہے، ان اللہ عنہ علم الساعہ، قیامت کا علم، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی کہاں ہوگی، ویعلم ما فی الارحام، ماں کی پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے وہ نیک ہے بد ہے، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل کی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے، اس کسی کو نہیں معلوم۔ الٹرا ساؤنڈ سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے آخری سٹیجز میں، وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ نیک ہوگا بد ہوگا، اس کا انتقال کب ہوگا، رزق اس کا کتنا ہے، یہ ساری چیزیں سے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کرنے والا ہے کوئی شخص، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اس کا انتقال کس زمین پر ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق اللہ کے ہاتھ میں، ویعلم مستقرها ومستودعها، جس جگہ پر وہ سکونت اختیار کر رہا ہے اور جہاں سے اس کا دنیا سے اس کا انتقال ہوگا، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے یہ باتیں۔ پھر جو سب سے زیادہ اس موت کے حوالے سے جو آیت کوٹ کی جاتی ہے وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ قرآن پاک میں 3 جگہ یہ الفاظ ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 ہے۔ یہ 3 مقامات پر ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 ہے، جو موت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی آتی ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا اذن ہوگا تو موت آئے گی۔ اور اس کے بعد یہ جو اللہ کا اذن ہے اس کے بارے میں اللہ سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتا، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، سوالات ہم سے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی سوالات نہیں پوچھ سکتا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23۔ تو اس کا جو لب لباب وہ بات یہ نکلی کہ موت سے کسی کو بھی فرار نہیں ہے، اور جو ہم سے ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان کی حالت میں رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور جب ہمیں موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور جب ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ سورہ رحمان میں بھی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جب موت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں موت آئے، پہلے تو ہمیں دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمیں موت آئے تو ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ آخر میں پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے والد کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ۔ اور جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہو چکے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اور پھر اللہم ان ابی مختار احمد بن عبد الغنی فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے بھی مسلمانوں کا انتقال ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔